بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک اور خبر کے ساتھ نیوزی بابا حاضر ہے۔ خبر کی تفصیل جانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی خبریں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، اس بات میں تو کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ امریکہ بہادر عمران خان سے سخت ناراض ہے اور عمران خان کے خلاف کوئی بھی سازش ہو اس کے لنک ہمیشہ ہی امریکہ سے ملتے ہیں۔ عمران خان کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے امریکہ بہادر نے ہر ممکن کوشش کی تھی اور مبینہ طور پر CIA ایجنٹ ریحام خان سے ایک کتاب لکھوائی گئی جس کا بنیادی مقصد عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنا تھا۔ اور پھر عمران خان کی پہلی تقریر سے لے کر اب تک اپوزیشن کا رویہ عمران خان کے ساتھ جیسا ہے ویسا آج تک پاکستان کی تاریخ میں حکومت کے ساتھ کسی بھی اپوزیشن نے نہیں کیا، کیونکہ واضح طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی امریکہ بہادر کی من پسند جماعتیں ہیں اور یہی دونوں جماعتیں اپنے اپنے دور میں امریکی مفادات کا تحفظ کرتی رہی ہیں، خواہ وہ ڈرون حملے ہوں یا ملکی سالمیت کے معاملات۔ ہر معاملے میں صرف یہی دونوں جماعتیں ہی امریکہ کو پسند ہیں، کیونکہ ان دونوں جماعتوں نے جی حضوری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس وقت سارے لفافہ صحافی کالمز اور پروگرامز میں عمران خان پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں۔ پاکستان کے مخلص دانشور واضح طور پر بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے امریکہ سے ڈالر برسائے جا رہے ہیں۔ عمران خان پاکستان کا وہ واحد لیڈر ہے جو امریکہ کے مفادات کے مخالف ہے۔ لانگ مارچ کا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا۔ امریکی ناظم الامور اپوزیشن لیڈروں سے ملاقاتیں کر رہی ہے۔ ان باتوں میں کافی حد تک حقیقت بھی ہے کہ مغربی میڈیا ہو یا انڈین میڈیا، پاکستانی لفافہ میڈیا ہو یا اپوزیشن کا سوشل میڈیا، یہ سب عمران خان کے خلاف ایک ہی پیج پر ہیں۔ یہ سب اس وقت اکٹھے کیوں ہیں، اس سوال کا جواب ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ اس وقت عدم اعتماد کی تحریک اپوزیشن نہیں بلکہ امریکہ کے حوالے لا رہے ہیں، جن کی جائیدادیں اور پیسہ امریکہ میں ہے۔ امریکہ بہادر جس کو ناپسند کرتا ہے اس کو اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے، لیکن اس بار ہمیں یہ رسم ختم کرنی ہے۔ ہمیں آزاد اور خود مختار پاکستان کے ساتھ اپنی دل اور جان سے کھڑا ہونا ہے۔ 2018 کے الیکشن میں نوجوانوں کی اکثریت عمران خان کی سپورٹر تھی، لیکن اب تو ہمارے بزرگ بھی عمران خان کے ہم نوا ہیں اور آئندہ بھی عمران خان 2/3 کی اکثریت سے ہی وزیر اعظم بنیں گے۔ عمران خان کے مرسی جلسے نے یہ واضح کر دیا ہے، اس میں ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگ شامل ہوئے ہیں۔ لوگوں کا یہ جوش اور ولولہ دیکھ کر خیال آتا ہے کہ اس بے روزگار بوڑھے کا کیا حال ہوگا جو PDM کا سرغنہ بنا پھرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہارون رشید نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ امریکہ عمران خان سے سخت ناراض ہے۔ کچھ دانشوروں کا یہ بھی خیال ہے کہ عمران خان کو امریکہ کے خلاف اتنے سخت بیانات نہیں دینے چاہیے۔ امریکہ بہادر خان سے کیوں ناخوش ہے اور بعض ملکی عناصر کیوں عمران خان کو دبانا چاہتے ہیں؟ عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے اعتماد کی اصل وجہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت حمایت کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کی نمبر گیم ابھی بھی پوری نہیں ہے، اس لیے مولانا کے 48 گھنٹے اب 5 دنوں تک طویل ہو چکے ہیں اور مولانا صاحب امریکہ کی حمایت ملنے پر خوشی سے بے صبرے ہو گئے اور جلدی سے اعلان کر دیا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ مولانا صاحب کو بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں تعینات ہونے والے امریکی سفیر حکومتیں گرانے کے ماہر ہیں۔ تو مولانا صاحب کو لگا کہ اب تو کام ہو گیا۔ ایسا پہلی بار ہوا کہ مولانا صاحب کو پہلی بار کسی کی حمایت ملی ہے۔ مولانا صاحب اپنے دم پر نہیں بلکہ امریکی حمایت اور سپورٹ پر عمران خان کی حکومت گرانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ اسلام آباد میں ممبران اسمبلی سے کہتے پھرتے ہیں کہ اب تو امریکہ بہادر آ گیا ہے، اب تم سب کا کیا ہوگا، جلدی سے فیصلہ کرو اور ہم سے ہاتھ ملا لو، عمران خان کو ہٹاؤ اور مال بناؤ۔ مگر بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ شروع ہو رہی ہے کہ اگر اپوزیشن اور امریکہ بہادر کے مفادات ایک ہیں تو عمران خان کے ساتھ بھی چین اور روس ہوں گے۔ چین اور روس کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں امریکہ کا سر و رسوخ بڑھے، اور ایسی حکومت جو امریکی حمایت یافتہ ہو وہ چین کو قبول نہیں ہوگی۔ پیوٹن بھی عمران خان سے کافی متاثر ہے اور چین بھی عمران خان کے ساتھ کام کر کے دیکھ چکا ہے۔ خان کی حکومت آنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ چینی کمپنیوں کو ہوا، کک بیکس اور بلیک میلنگ بھی ختم ہو گئی۔ مختصر یہ کہ چینی مفادات عمران خان کی حکومت سے جڑے ہیں، جبکہ امریکہ عمران خان کو ہٹانا چاہتا ہے۔ یہاں پر پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہایت اہم ہے، کیونکہ ان کا جھکاؤ بھی عمران خان کی حکومت کی طرف ہے۔ حکومت اراکین سے بات کریں تو ان کے مطابق حالات کافی خراب ہیں۔ اپوزیشن امریکی سپورٹ ملنے پر خوش تو بہت ہے، لیکن ابھی تک ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ حکومت نے بھی نون لیگ کے 22 ارکان سے رابطہ کیا ہے۔
اپوزیشن تو باہر سے اپنے نمبرز پورے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ان کے اندر کیا چل رہا ہے اس دن معلوم ہوگا جب تحریک عدم اعتماد کے نتائج آئیں گے۔ امریکہ کو عمران خان کے بیانات نے بڑی تکلیف دی ہے۔ ایک بار عمران خان نے امریکہ میں بیٹھ کر ٹرمپ سے کہا تھا کہ افغانستان کا مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہو سکتا، اور کہا کہ میں انہیں قائل کرنے کی کوشش کروں گا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ختم نہ کریں۔ افغانستان میں جہادی گروپوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو ایک بار سوویت یونین کے خلاف کھڑا کیا گیا، اور جب سوویت یونین نے 1999 میں افغانستان چھوڑا تو پاکستان کو تنہا ان گروہوں کے ساتھ چھوڑ دیا گیا۔ اور پھر 9/11 کے حملے کے بعد امریکہ نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو ہمیں ان کے خلاف لڑنے کے لیے کہا گیا، جن کو یہ کہہ کر امریکہ نے تیار کیا تھا کہ غیر ملکی افواج کے ساتھ لڑنا جہاد ہے۔ اس وقت اس جنگ کا حصہ بننا پاکستان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ 80,000 پاکستانی اس جنگ میں شہید ہوئے، اور ماہرین کے نزدیک تقریباً 150 سے 200 ارب ڈالر کا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑا۔